بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے لیسن میں ہم نے سورہ بقرہ کا تعارف پڑھا تھا۔ آج ہم سورہ بقرہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم۔ ترجمہ۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم اس کی تشریح سمجھ لیتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں، اور جیسے کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تھا تو اس دور میں جو اسالیب بیان کرتے تھے یعنی کہ جو شعر و شاعری وغیرہ ہوتی تھی وہ حروف مقطعات سے شروع کرتے تھے، اور وہاں پر حروف مقطعات کا استعمال جو تھا عام تھا بالکل، اور جو خطیب تھے جو شعراء تھے وہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ اس لیے جو زمانہ جاہلیت کے کلام ہیں اس کے جو نمونے وغیرہ محفوظ ہیں ان میں یہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس دور میں یہ عجیب الفاظ نہیں تھے جس کو بولنے والے کی سوا کوئی اور نہ سمجھتا ہو، بلکہ سننے والے عموماً جانتے تھے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو یہ تم لوگ کچھ صورتوں کی ابتدا میں بولتے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی پوچھے ہوں۔ اور بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں ختم ہوتے چلے گئے، اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے یا نہیں یہ ہم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اگر ہم ساری زندگی بھی اس کھوج میں لگے رہیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم آتا ہے، بس سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے کلام کا کوئی بھی لفظ معنی سے خالی نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا معنی نہیں بتایا تو ہمیں اس کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں، ہر کام میں حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لفظ کی حکمت نہیں بتائی تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کی کھوج میں پڑ جائیں. تو بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کا بالکل سمپل سا مطلب ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک کی بات نہیں ہے. دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب قیاس و گمان پر مبنی ہیں، اس لیے خود ان کے مصنف جو ہیں وہ اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہوتے، ہوا وہ کتنے ہی یقین کا اظہار کریں. اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے، اور اس کا مصنف جو ہے وہ تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، اس لیے اس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات میں شک نہ کرے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے. یعنی کہ یہ جو قرآن ہے سراسر ہدایت و رہنمائی ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہوں. اور نمبر 1 جو ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز جانتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، اور بھلائی کا طالب ہو، اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو. اور رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہیں، جنہیں کبھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں، کیا صحیح ہے، کیا نہیں، بس جدھر منہ کیا ادھر چل پڑے، جدھر دنیا نے چاہا ادھر چل پڑے، جدھر خواہش نفس دھکیل رہی ہے یا جدھر قدم اٹھ جائیں اسی طرف چل پڑے. تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط کیا ہے کہ غیب پر ایمان لانا. غیب سے مراد کیا حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے بھی پوشیدہ ہیں، یعنی کہ انسان جس کو براہ راست نہیں دے سکتا، جس سے براہ راست تجربہ نہیں کر سکتا. مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتے، وحی، جنت اور دوزخ وغیرہ ہیں، اور ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے اور ماننا ہے اور ان پر اعتبار کرنا ہے. اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر دے رہے ہیں کہ ایمان بالغیب ہے. آیات کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوگا، صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے اور چکھنے اور سونگھنے کی شرط لگائے اور کہے کہ میں تو ان چیزوں کو مان ہی نہیں سکتا، جو ناپی اور تولی نہیں جا سکتی، جن کو میں دیکھ نہیں سکتا، جن کو میں چھو نہیں سکتا، تو وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں. اب آ گئی ہے تیسری شرط، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے ایمان تو لے کر آ جائے لیکن اطاعت نہ کرے تو قرآن سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے فوراً بعد ہی عملی اطاعت شروع کر دے. یعنی کہ عملی اطاعت کیا ہے کہ اولین جو اس کی پہلی علامت ہے نماز، اور دائمی علامت نماز ہے. ایمان لانے کے چند گھنٹے کے بعد ہی کیا ہوتا ہے کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے، اور اسی وقت ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جو یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ اطاعت کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں. پھر جب مؤذن روز 5 وقت نماز کے لیے پکارتا ہے، اور جب بھی انسان اس پکار پر لبیک نہ کہے تو اسی وقت ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے انسان ایمان اطاعت سے خارج ہو گیا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. بس جو نماز کو ترک کرتا ہے دراصل وہ ترک اطاعت کرتا ہے. یعنی کہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی نہیں کر رہے ہوتے. اور ظاہری بات ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر ایمان ہی نہیں لائے گا، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، تو اس کے لیے ہدایت دینا یا نہ دینا برابر ہے.
اور یہاں پر یہ بات سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اقامت الصلاۃ جو ہے ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا رہے، بلکہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے نماز قائم کرنی ہے، اجتماعی طور پر نماز کا باقاعدہ انتظام کرنا ہے۔ اگر کسی بستی میں ایک ایک شخص الگ الگ بس اپنی اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے، بس اپنی اپنی جگہ نماز پڑھ رہا ہے انفرادی طور پر، تو یہ نماز کا پابند ہونا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا نہیں ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے یہ ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ اس فرض کی ادائیگی کریں، اور اگر جماعت کا اہتمام نہیں ہو رہا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں پر نماز قائم کی جا رہی ہے۔ اب ہم لوگ خود ہی سوچ لیں کہ ہم لوگ کا کیا حال ہے کہ 2 قدم پہ مسجد ہے اور ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنے ہی نہیں جا رہے ہوتے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہی پڑھنی ہے نا تو چلو گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، یعنی کہ خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دو اور اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی شرط کیا ہے کہ جو ہم نے اس کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والا ہو، یعنی کہ تنگ دل نہ ہو، کنجوس نہ ہو، یہ نہ ہو کہ بس پیسے کو جمع کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر مالی قربانی کرنے میں بھی دریغ نہ کرے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کیے گئے ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، فطرانہ وغیرہ ہے، اس کو ادا کرنے میں کنجوسی کرے، اس کو ادا نہ کرے، تو یہ پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ جو رزق ہم نے اس کو دیا اس میں سے خرچ کرنے والا ہوگا تو وہی ایمان والا ہوگا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی کہ قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئیں سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ 5ویں شرط ہے کہ آدمی جو ہے جب ایمان لے کر آئے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان پر جو کتابیں نازل کی ہیں مختلف زبانوں میں اور ملکوں میں، ان پر ایمان لائیں، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو کیا ہے، ان کے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہے۔ ہدایت کا دروازہ کن لوگوں پر بند ہے؟ جو سرے سے اس ضرورت کے قائل ہی نہ ہو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے، یا اس ضرورت کے تو قائل ہوں مگر اس کے لیے وحی اور رسالت کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ غیر ضروری سمجھتے ہوں، اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت قرار دے بیٹھیں، یا آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہوں مگر صرف اس کتاب کے یا ان کتابوں پر ہی مان لیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہوں، اور جو دوسری کتابیں ہیں ان کو ماننے سے انکار کر دیں۔ تو کیا ہے پھر، ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن جو ہے اپنا جو فیض ہے صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہوں، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوں کہ خدا کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی، بلکہ انبیاء پر جو آسمانی کتابیں نازل کی جاتی ہیں اس کے ذریعے خلق تک پہنچتی ہیں، اور کیا ہے پھر وہ کسی نسلی اور قومی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہو بلکہ خالص حق کے پرستار ہوں، اس لیے حق جہاں جہاں جس شکل میں بھی آئے اس کے آگے سر جھکا دیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب کیا ہے، یہ 6ٹھی اور آخری شرط ہے۔ آخرت کا لفظ جو ہے ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہے، تو اس میں جو ہے حسب ذیل ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں کچھ عقائد شامل ہیں۔ نمبر 1 جو ہے یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ سیکنڈ پہ کیا ہے، یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام جو ہے ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نمبر 3 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری اس دنیا کے ختم کر کے دوبارہ سے ایک دنیا بنائے گا، اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدا سے لے کر قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی ہے بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا، اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نمبر 4 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے جو لوگ نیک
قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ گناہ گار ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ نمبر 5 پر ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار جو ہے موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام کون سا ہے؟ جو وہاں پر ناکام ہو گیا۔ دنیا میں اگر آپ خوشحال ہیں یا بدحال ہیں تو یہ ہماری کامیابی اور ناکامی نہیں ہے۔ جو آخرت میں کامیاب ہو گیا وہی اصل میں خوشحال ہے، اور جو آخرت میں ناکام ہو گیا خدا نخواستہ تو کیا ہے؟ وہی بدحال ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، ہوا تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ 6 کی 6 شرطیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں بیان کی پوری نہ کی، یا ان میں سے کسی ایک کو یا ان سب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو ایسے لوگ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بہرحال وہ ماننے والے بالکل بھی نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اس آیت کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے اس لیے انہوں نے ہر بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو ہی رد کر دیا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا ہے، اور اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اور اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ جو ہے ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو، کہ جب وہ ایک شخص کو کچھ پیش کر رہا ہے اور وہ جانچنے کے بعد اس کو رد کر دیتا ہے، اور اس کے ذہن اور جو اس کا ذہن ہے کچھ اس طرح مخالف سمت میں چل رہا ہے کہ اس کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی، آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے اور آپ کے طریقے کی جو خوبیاں ہیں اس کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، تو صریح طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ فی الواقع اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا ہے۔ قرآن کی بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ کوئی عمل کر لے، کسی کو کوئی بات کچھ بھی سمجھ آ جائے تو میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔